ستمبر 1965، وہ جنگ جس نے پاکستان کی تاریخ پر آپ کہہ لیں گہرے نقوش چھوڑے، وہ جذبہ، وہ ولولہ، وہ قربانیاں، جب ایک قوم سیسا پلائی دیوار بن گئی۔ آج ہم اس لازوال داستان کی گہرائی میں اتریں گے۔ سنو سوچو سمجھو میں خوش آمدید۔ جی ہاں، بالکل۔ اس یوم دفاع پر ہم 1965 کی کہانیوں، قربانیوں اور جد و جہد کا ذرا تفصیل سے جائزہ لیں گے۔ کوشش کریں گے کہ حقائق اور وقت کے ساتھ جو افسانے بن جاتے ہیں ان کو الگ کریں اور ان لمحات کو سمجھیں جنہوں نے نہ صرف تاریخ کا دھارا موڑا بلکہ ہماری قومی شناخت پر بھی گہرا اثر ڈالا۔ تو آئیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ مطلب 1965 تک یہ حالات پہنچے کیسے؟ پس پردہ کیا چل رہا تھا؟ ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ تو مرکزی حیثیت رکھتا ہی تھا۔ بالکل، بنیادی مسئلہ تو کشمیر ہی تھا، جو 1947-48 کی جنگ کے بعد بھی آپ کہیں ایک سلگتا ہوا تنازع تھا۔ بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ سمجھتا رہا اور کسی بھی قسم کی بین الاقوامی ثالثی یا بات چیت سے گریزاں رہا۔ دوسری طرف پاکستان اسٹیٹس کو جو تھا، یعنی جو موجودہ صورتحال تھی، اسے تبدیل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ پاکستان سمجھتا تھا کہ کشمیر تقسیم شدہ ہے اور یہ کشمیریوں کی امنگوں کے خلاف ہے۔ پنڈت نہرو کی وفات کے بعد جو آئے لال بہادر شاستری، انہوں نے بھی کشمیر پر کافی سخت موقف اپنائے رکھا۔ اور پاکستان کے اندر کیا صورتحال تھی؟ سیاسی اور فوجی قیادت میں کیا سوچ بچار چل رہی تھی؟ میں نے سنا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب وہ کافی جارحانہ موڈ میں تھے اس وقت۔ جی، بھٹو صاحب جو اس وقت نوجوان وزیر خارجہ تھے، وہ اس خیال کے پرزور حامی تھے کہ بھارت پر فوجی دباؤ ڈالنا ضروری ہے، تبھی وہ کشمیر پر سنجیدہ مذاکرات کے لیے مجبور ہوگا۔ ان کا ماننا تھا کہ سفارتکاری جو ہے وہ اپنی حد کو پہنچ چکی ہے۔ اس کے برعکس آرمی چیف جنرل موسیٰ خان وہ زیادہ محتاط تھے۔ وہ فوری طور پر کسی بڑی فوجی کارروائی کے حق میں نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فوج کو مزید تیاری چاہیے، جدید اسلحے کے لیے وقت چاہیے، شاید 1 یا 2 سال۔ لیکن حتمی فیصلہ تو ظاہر ہے فوجی صدر فیلڈ مارشل ایوب خان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے شاید پاکستان کے اعتماد کو کچھ زیادہ ہی بڑھا دیا۔ رن آف کچھ کا سرحدی تنازع۔ بھارتی گجرات کے درمیان ایک دلدلی سرحدی علاقہ ہے، وہاں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ پاکستانی فوج نے نہ صرف بھارتی حملوں کو پسپا کیا بلکہ بھارتی پوسٹ بیار بیٹ سمیت کچھ متنازع علاقے پر قبضہ بھی کر لیا۔ اچھا، قبضہ کر لیا؟ جی ہاں، یہ بھارت کے لیے کافی سبکی کا باعث بنا۔ وہ اپنی دھمکیوں کے باوجود نہ تو کھویا ہوا علاقہ واپس لے سکے اور نہ ہی پاکستان کے خلاف کوئی نیا محاذ کھولنے کی جرأت کر سکے۔ اس محدود کامیابی نے پاکستان میں خاص طور پر بھٹو اور ان کے ہم خیال حلقوں میں اس نظریے کو تقویت بخشی کہ بھارت کمزور ہے، کہ شاید وہ بین الاقوامی سرحد عبور نہیں کرے گا۔ بالکل، کہ کشمیر میں بھی اگر محدود فوجی کارروائی کی جائے تو بھارت بین الاقوامی سرحد عبور کرنے سے گریز کرے گا۔ یہ خطرناک مفروضہ ثابت ہوا۔ اور اسی مفروضے اور بڑھے ہوئے اعتماد کے نتیجے میں آیا آپریشن جبرالٹر۔ یہ نام ہی کسی بڑے منصوبے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کا منصوبہ کیا تھا؟ آپریشن جبرالٹر بنیادی طور پر مقبوضہ کشمیر میں ایک خفیہ گوریلا جنگ شروع کرنے کا منصوبہ تھا۔ اسے میجر جنرل اختر حسین ملک، جو مری میں 12 ڈویژن کے کمانڈر تھے، اور بھٹو صاحب جیسی سویلین رہنماؤں کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ منصوبہ یہ تھا کہ تربیت یافتہ مسلح دستے، جن میں زیادہ تر آزاد کشمیر ریگولر فورس یعنی AKRF اور مقامی رضاکار شامل تھے، وہ مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو۔ اچھا۔ یہ دستے وہاں پلوں، فوجی قافلوں، مواصلاتی نظام اور سرکاری تنصیبات پر حملے کریں گے، بھارتی انتظامیہ کو مفلوج کر دیں گے۔ خیال یہ تھا کہ اس سے کشمیری عوام جو پہلے ہی 1963 میں درگاہ حضرت بل کے واقعے اور بھارتی سختیوں سے مشتعل تھے، ہاں، وہ موئے مقدس والا واقعہ۔ جی بالکل، تو وہ ان گوریلا دستوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور ایک عوامی بغاوت شروع ہو جائے گی۔ پھر مناسب وقت پر پاکستانی فوج بھی مداخلت کر کے کشمیر کو آزاد کروا لے گی۔ یہ منصوبہ تھا۔ اس کی تیاری کس پیمانہ پر کی گئی؟ کن لوگوں کو شامل کیا گیا اس میں؟ جون 1965 میں مری کے قریب ان گوریلا دستوں کی تربیت شروع ہوئی۔ انہیں 6 فورسز میں تقسیم کیا گیا اور مشہور مسلم فاتحین کے نام دیے گئے: طارق، قاسم، خالد، صلاح الدین، غزنوی اور بابر۔ ہر فورس میں AKRF کے جوانوں کے علاوہ ناردرن اسکاؤٹس کے کچھ افراد اور تربیت یافتہ مقامی رضاکار شامل تھے۔
ان کی رہنمائی اور خصوصی کارروائیوں کے لیے ہر فورس کے ساتھ پاکستان آرمی کے ایلیٹ اسپیشل سروسز گروپ یعنی SSG کے کچھ کمانڈوز بھی منسلک کیے گئے تھے۔ او SSG بھی شامل تھی؟ جی ہاں، ان کا کام تھا بھارتی فوج کے عقب میں گوریلا کارروائیاں کرنا۔ اس کے علاوہ سیز فائر لائن پر بھارتی فوج کو مصروف رکھنے کے لیے نصرت فورسز کے نام سے اضافی یونٹس بھی بنائے گئے تھے۔ منصوبہ تو بڑا جامع لگتا ہے کاغذ پر، لیکن کیا یہ زمینی حقائق پر پورا اترا؟ کیا کشمیری عوام نے واقعی ان کا ساتھ دیا؟ جو تجزیے میں نے دیکھے ہیں وہ تو اس منصوبے کی کامیابی پر بڑے سوالات اٹھاتے ہیں۔ آپ کا تجزیہ بالکل درست ہے۔ یہ منصوبہ کئی بنیادی خامیوں کا شکار تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ کشمیری عوام کو آپ کہہ لیں کہ اس منصوبے میں شامل نہیں کیا گیا تھا، نہ ہی انہیں پہلے سے اعتماد میں لیا گیا تھا۔ اچھا، یہ تو بہت اہم نقطہ ہے۔ جی، اور گوریلا جنگ عوام کی فعال حمایت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جب یہ مسلح دستے کشمیر میں داخل ہوئے تو مقامی آبادی جو پہلے سے تیار نہیں تھی وہ زیادہ تر لاتعلق رہی یا خوفزدہ ہو گئی۔ بلکہ کئی مقامات پر مقامی افراد نے ہی ان کی موجودگی کی اطلاع بھارتی فوج یا پولیس کو دے دی۔ یہ تو الٹا ہو گیا۔ جی بالکل، اس سے نہ صرف آپریشن کا سرپرائز یعنی اچانک پن کا عنصر ختم ہو گیا، بلکہ کئی گوریلا جنگجو پکڑے بھی گئے یا مارے گئے۔ بھارتی فوج نے بھی فوری اور سخت رد عمل دکھایا۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپریشن جبرالٹر مکمل طور پر ناکام ہو گیا یا اس کے کچھ مثبت نتائج بھی نکلے؟ مکمل ناکامی شاید ایک سخت لفظ ہو، لیکن یہ اپنے بنیادی مقاصد حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ یہ سچ ہے کہ ابتدائی طور پر ان فورسز نے مقبوضہ کشمیر کے مختلف علاقوں میں کئی کامیاب کارروائیاں کی، بھارتی فوج کو کچھ نقصان پہنچایا، پل تباہ کیے، شری نگر کے قریب تک پہنچ گئے۔ صدائے کشمیر نامی ایک خفیہ ریڈیو اسٹیشن نے نشریات شروع کر کے آزادی کی جنگ کا اعلان بھی کیا، جس سے وادی میں وقتی طور پر ہلچل مچی اور بھارت کو ایمرجنسی لگانی پڑی۔ اچھا، ریڈیو اسٹیشن بھی تھا؟ جی ہاں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا، مقامی حمایت اور کمک نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ تر فورسز بھارتی فوج کے دباؤ میں منتشر ہو گئیں یا انہیں واپس آنا پڑا۔ صرف غزنوی فورس نے کچھ عرصے کے لیے جموں کے علاقے میں بھارتی فوج کو مصروف رکھا اور کچھ علاقے پر کنٹرول بھی حاصل کیا۔ مگر مجموعی طور پر یہ آپریشن کشمیر میں عوامی بغاوت شروع کروانے میں ناکام رہا۔ اور الٹا بھارت کو ایک جواز مل گیا؟ بالکل، الٹا بھارت کو سیز فائر لائن پر جارحانہ کارروائیوں کا جواز مل گیا۔ یا مزید آگے بڑھنے کی کوشش ہوئی؟ جبرالٹر کی ناکامی کو تسلیم کرنے یا پیچھے ہٹنے کے بجائے پاکستانی ہائی کمانڈ نے شاید جبرالٹر فورسز پر سے دباؤ کم کرنے اور بھارت پر مزید دباؤ ڈالنے کے لیے 1 ستمبر 1965 کو ایک نیا اور بڑا حملہ شروع کیا۔ اسے آپریشن گرینڈ سلیم کا نام دیا گیا۔ اس کا ہدف تھا مقبوضہ کشمیر کا اہم قصبہ اخنور۔ اخنور، اس کی کیا اہمیت تھی؟ اخنور کی اہمیت یہ تھی کہ یہ بھارت کی جموں سے پونچھ اور سری نگر جانے والی واحد اہم سپلائی لائن پر واقع تھا۔ اس پر قبضے سے مقبوضہ کشمیر میں موجود بھارتی فوج کی سپلائی لائن کٹ سکتی تھی۔ یہ منصوبہ تھا۔ کیا یہ آپریشن کامیاب رہا؟ میں نے سنا ہے اس میں کمانڈ کی تبدیلی کا بھی بڑا کردار تھا، کچھ تنازع ہوا تھا؟ جی، آپریشن گرینڈ سلیم کا آغاز بہت شاندار تھا۔ میجر جنرل اختر حسین ملک، جو پہلے آپریشن جبرالٹر کے بھی منصوبہ ساز تھے، انہی کی قیادت میں پاکستانی فوج نے دریائے چناب کے پار تیزی سے پیش قدمی کی۔ بھارتی دفاعی لائنوں کو توڑتے ہوئے اخنور کے قریب پہنچ گئے۔ بھارتی فوج میں تو آپ کہیں سراسیمگی پھیل گئی، لیکن عین اس وقت جب اخنور کا دفاع کمزور نظر آ رہا تھا، 1 ستمبر کی رات کو GHQ نے ایک متنازع فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ؟ جنرل اختر ملک کو ہٹا کر میجر جنرل یحییٰ خان کو کمانڈ سونپ دی۔ اس تبدیلی کی وجوہات پر آج تک بحث جاری ہے۔ کچھ فوجی مصبرین اسے پیشہ ورانہ رقابت کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ پہلے سے طے شدہ منصوبے کا حصہ تھا۔ خیر، جو بھی تھا۔ لیکن اس سے تاخیر ہوئی؟ بالکل، اس کمانڈ کی تبدیلی میں جو وقت ضائع ہوا، تقریباً 24 سے 36 گھنٹے، اس نے بھارتی فوج کو سنبھلنے اور اخنور کے دفاع کو مضبوط کرنے کا آپ کہیں سنہری موقع دے دیا۔ جب جنرل یحییٰ نے دوبارہ پیش قدمی شروع کی تو بھارتی مزاحمت شدید ہو چکی تھی اور اخنور پر قبضہ ممکن نہ رہا۔ یہ آپریشن گرینڈ سلیم کی ناکامی تھی۔ پھر اس حملے کا رد عمل وہ بھارت کی طرف سے بہت شدید آیا۔ 6 ستمبر کو بین الاقوامی سرحد عبور کر لی گئی۔ کیا پاکستانی قیادت کو واقعی اس کی توقع نہیں تھی؟ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی تھی یا
یا حد سے زیادہ خود اعتمادی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر فوجی اور سیاسی حلقوں میں آج تک بحث ہوتی ہے۔ زیادہ تر شواہد اور بعد کے فوجی تجزیے یہی بتاتے ہیں کہ پاکستانی فوجی قیادت کو اس بات کی بالکل توقع نہیں تھی کہ بھارت کشمیر میں لڑائی کے جواب میں پاکستان کی بین الاقوامی سرحد عبور کرے گا۔ مطلب وہ سمجھ رہے تھے کہ لڑائی کشمیر تک ہی رہے گی؟ جی ہاں، ان کا خیال تھا کہ لڑائی صرف کشمیر تک محدود رہے گی، جیسا رن آف کچھ میں ہوا تھا۔ 6 ستمبر کی صبح سویرے جب بھارت نے لاہور اور سیالکوٹ کے محاذوں پر حملہ کیا تو یہ پاکستانی ہائی کمانڈ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، ایک مکمل سرپرائز۔ یہ یقیناً انٹیلیجنس کی سنگین ناکامی بھی تھی اور شاید رن آف کچھ کی کامیابی کے بعد پیدا ہونے والی حد سے زیادہ خود اعتمادی کا نتیجہ بھی تھا۔ لاہور کا دفاع تو خیر وہ تو پاکستانی تاریخ کا ایک روشن باب ہے۔ BRB نہر، میجر عزیز بھٹی شہید، اس محاذ پر جو ہوا وہ کسی بھی قوم کے لیے باعث فخر ہے۔ بلا شبہ بھارتی فوج کا منصوبہ تھا کہ ایک تیز رفتار حملے یعنی بلٹسکریگ کے ذریعے لاہور پر قبضہ کر لیا جائے اور پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا جائے۔ انہوں نے 3 طرف سے حملہ کیا، واگا سے، GT روڈ کے ساتھ، جنوب میں برکی سے اور مزید جنوب میں قصور کی طرف سے۔ ابتدائی طور پر انہیں کچھ کامیابی ملی، سرحدی رینجز کی چوکیاں ان کے قبضے میں آ گئیں اور وہ کچھ کلومیٹر اندر تک گھس آئے۔ لیکن پھر پاکستانی فوج اور خاص طور پر پاک فضائیہ یعنی PAF نے جوابی کارروائی کی۔ دن نکلتے ہی PAF کے سیبر طیاروں نے بھارتی ٹینکوں اور فوجی کنوائے پر تباہ کن حملے کیے۔ زمین پر لاہور کے دفاع کے لیے بنائی گئی BRB نہر ایک اہم رکاوٹ ثابت ہوئی۔ BRB نہر؟ جی، بمبا والا راوی بیدیاں نہر۔ خاص طور پر برکی سیکٹر میں میجر راجہ عزیز بھٹی نے اپنی کمپنی کے ساتھ نہر کے مشرقی کنارے پر دشمن کو روکے رکھا۔ وہ شدید گولہ باری کے باوجود اگلے مورچوں میں رہے، دشمن کی پوزیشنز کی نشاندہی کرتے رہے، اپنی آرٹلری کو ہدایات دیتے رہے، یہاں تک کہ 12 ستمبر کو جام شہادت نوش کیا۔ انہیں نشان حیدر دیا گیا۔ نشان حیدر سب سے بڑا اعزاز۔ جی، پاک فوج کے جوانوں کی بے مثال بہادری اور لاہور کے شہریوں کے جوش و جذبے نے بھارتی فوج کے منصوبے خاک میں ملا دیے۔ بھارتی 15ویں ڈویژن کے کمانڈر تھے میجر جنرل نرنجن پرساد۔ وہ اس قدر بوکھلائے کہ اپنی جیپ اور فوجی دستاویزات چھوڑ کر بھاگ نکلے، جسے بعد میں پاک فوج نے قبضے میں لے لیا۔ لاہور محفوظ رہا۔ واقعی ناقابل یقین۔ اور دوسرا بڑا محاذ سیالکوٹ کا تھا، چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی وہ مشہور جنگ۔ اسے تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی کہا جاتا ہے نا؟ جی ہاں، سیالکوٹ کا محاذ اور خاص طور پر چونڈا کی لڑائی ٹینکوں کی جنگ کی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ بھارت نے یہاں اپنی پوری فرسٹ آرمرڈ ڈویژن، جسے بھارت کی شان یعنی پرائڈ آف انڈیا کہا جاتا تھا، اور کئی انفینٹری ڈویژنوں کو جھونک دیا۔ ان کا مقصد تھا سیالکوٹ پر قبضہ کر کے لاہور کی طرف جانے والی GT روڈ کو کاٹنا۔ اچھا، یہ مقصد تھا۔ جی، پاکستان کی طرف سے 6th آرمرڈ ڈویژن اور دیگر انفینٹری اور آرٹلری یونٹس نے دفاع کیا۔ چونڈا اور اس کے آس پاس کے علاقے فلورا وغیرہ میں کئی دنوں تک ٹینکوں کی شدید ترین لڑائی جاری رہی۔ سینکڑوں ٹینک آمنے سامنے تھے۔ یہ واقعی کرسک کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی اور خونریز جنگ تھی۔ کرسک کے بعد؟ جی، پاکستان کے امریکی پیٹن ٹینکوں کا مقابلہ بھارت کے برطانوی سینچورین ٹینکوں سے تھا۔ دونوں طرف بھاری جانی و مالی نقصان ہوا، لیکن آخر کار پاک فوج کی ثابت قدمی اور بہتر حکمت عملی کی وجہ سے بھارتی فوج اپنی پیش قدمی میں ناکام رہی اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ چونڈا کا میدان بھارتی ٹینکوں کا قبرستان بن گیا۔ آج بھی وہاں تباہ شدہ بھارتی ٹینک بطور یادگار موجود ہیں۔ ان زمینی کامیابیوں میں پاک فضائیہ کا کردار کتنا اہم تھا؟ MM عالم کا وہ کارنامہ، 1 منٹ میں 5 طیارے گرانے کا، وہ تو آج بھی ناقابل یقین سا لگتا ہے۔ پاک فضائیہ کا کردار انتہائی کلیدی تھا، انتہائی اہم۔ تعداد میں بھارتی فضائیہ سے کم ہونے کے باوجود PAF نے غیر معمولی مہارت، جرت اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ جنگ کے پہلے ہی دن 6 ستمبر کی شام اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر کی قیادت میں PAF کے طیاروں نے پٹھان کوٹ ایئر بیس پر ایک نہایت کامیاب حملہ کیا۔ پٹھان کوٹ پر؟ جی، اور زمین پر کھڑے کئی بھارتی جنگی طیاروں بشمول MiG-21 کو تباہ کر دیا۔ یہ بھارتی فضائیہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا۔ پھر 7 ستمبر کو سرگودا ایئر بیس کے دفاع کے دوران اسکواڈرن لیڈر محمد محمود عالم
MM عالم نے اپنے F-66 سیبر طیارے سے ایک ہی فضائی جھڑپ میں مبینہ طور پر 1 منٹ سے بھی کم وقت میں 5 بھارتی ہنٹر طیارے مار گرائے۔ 5 طیارے 1 منٹ سے کم میں؟ جی ہاں، یہ ایک عالمی ریکارڈ ہے جو آج تک قائم ہے۔ اس کے علاوہ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی، سسل چودھری اور دیگر پائلٹس نے بھی شجاعت کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ PAF نے نہ صرف پاکستانی زمینی دستوں کو مؤثر فضائی مدد فراہم کی، بلکہ بھارتی فضائیہ پر ایسی دھاک بٹھائی کہ وہ جنگ کے دوران زیادہ تر دفاعی پوزیشن پر رہنے پر مجبور ہو گئی۔ تو فضائی برتری نے بہت فرق ڈالا۔ بالکل، فضائی برتری نے جنگ کے نتائج پر فیصلہ کن اثر ڈالا۔ زمینی اور فضائی محاذوں کے علاوہ کیا بحری محاذ پر بھی کوئی کارروائی ہوئی؟ جی ہاں، پاک بحریہ نے بھی اس جنگ میں اپنا حصہ ڈالا۔ 7 اور 8 ستمبر کی درمیانی شب پاک بحریہ کے ایک چھوٹے سے بیڑے نے، جس میں ایک کروزر اور چند تباکن جہاز شامل تھے، آپریشن دوارکا کیا۔ آپریشن دوارکا؟ جی، انہوں نے بھارتی ریاست گجرات کے ساحلی شہر دوارکا پر گولہ باری کی۔ مقصد تھا وہاں موجود بھارتی بحریہ کے ریڈار اسٹیشن کو تباہ کرنا، جو کراچی کی فضائی نگرانی کے لیے استعمال ہو رہا تھا، اور بھارتی بحریہ کو دفاع پر مجبور کرنا۔ یہ آپریشن کامیاب رہا، ریڈار اسٹیشن کو نقصان پہنچا اور اس نے بھارتی بحریہ کے مورال کو بھی متاثر کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی واحد آبدوز PNS غازی نے جنگ کے دوران کامیابی سے بھارتی بحریہ کے سب سے بڑے جنگی جہاز طیارہ بردار جہاز INS وکرانت کو جی اسے بمبئی کی بندرگاہ تک محدود رکھا۔ غازی کے خطرے کی وجہ سے وکرانت پوری جنگ کے دوران کھلے سمندر میں نہیں آ سکا۔ جنگ تقریباً 17 دن تک جاری رہی۔ دونوں ممالک کے وسائل، خاص طور پر گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کے سپیئر پارٹس، وہ تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ پاکستان پر امریکی فوجی امداد کی پابندیوں کا زیادہ اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ ہمارا زیادہ تر جدید اسلحہ امریکی ساختہ تھا۔ ہاں، یہ پابندیاں تو بہت اہم تھیں۔ جی، عالمی سطح پر امریکہ اور سوویت یونین دونوں بڑی طاقتیں اور اقوام متحدہ وہ جنگ بندی کے لیے شدید دباؤ ڈال رہے تھے۔ اسی دوران چین نے، جو پاکستان کا قریبی اتحادی تھا، بھارت کو سکم کی سرحد پر اپنی فوجی چوکیاں ہٹانے کا الٹیمیٹم دے دیا، جس سے بھارت پر سفارتی دباؤ مزید بڑھ گیا۔ ان تمام عوامل کے باعث دونوں ممالک جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے۔ اور پھر 23 سپٹمبر کو جنگ بندی عمل میں آئی، جس کے بعد تاشکند میں معاہدہ ہوا۔ جی، 23 ستمبر 1965 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت جنگ بندی ہو گئی۔ اس کے بعد سوویت یونین نے ثالثی کی پیشکش کی، اور جنوری 1966 میں تاشکند میں، جو اس وقت سوویت یونین کا حصہ تھا، اب ازبکستان کا دارالحکومت ہے، وہاں صدر ایوب خان اور بھارتی وزیر اعظم لال بہادر شاستری کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ ان مذاکرات کے نتیجے میں اعلان تاشکند پر دستخط ہوئے۔ اس میں کیا طے پایا تھا؟ اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک نے اتفاق کیا کہ وہ اپنی افواج کو 5 اگست 1965 والی پوزیشنز پر، یعنی جنگ سے پہلے کی پوزیشنوں پر واپس بلا لیں گے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے اور اپنے اختلافات پرامن طریقے سے حل کرنے کا بھی عہد کیا، اور ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا بند کرنے پر بھی اتفاق کیا۔ لیکن اس معاہدے میں کشمیر کا کیا بنا؟ مطلب جس بنیادی مسئلے پر یہ جنگ شروع ہوئی تھی، کیا اس کا کوئی حل نکلا؟ یہی تو وہ نقطہ ہے جس پر پاکستان میں شدید رد عمل ہوا تھا، ہے نا؟ آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں۔ اعلان تاشکند کا سب سے متنازع پہلو یہی تھا۔ اس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے کوئی ٹھوس لاہے عمل یا روڈ میپ شامل نہیں تھا، صرف رسمی طور پر مسئلے کا ذکر کر دیا گیا تھا۔ پاکستان میں عوام اور سیاسی حلقوں کی اکثریت نے اسے ایک ناتام معاہدہ قرار دیا۔ یہ تاثر عام ہوا کہ پاکستانی فوج نے میدان جنگ میں جو کامیابیاں حاصل کی تھیں، بھارت کو جس طرح روکا تھا، اسے مذاکرات کی میز پر ضائع کر دیا گیا ہے۔ جیتی ہوئی جنگ میز پر ہار دی۔ جی ہاں، میدان میں جیتی جنگ میز پر ہار دی کا نعرہ بہت مقبول ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو، جو پہلے ہی معاہدے سے ناخوش تھے، انہوں نے اسی بنیاد پر ایوب کابینہ سے استعفیٰ دے دیا اور ایوب خان کے خلاف ایک زبردست عوامی مہم شروع کر دی، جس نے آگے چل کر ایوب حکومت کے خاتمے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ جنگ کے بعد کی ایک اہم سیاسی تبدیلی تھی۔ یہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ 1965 کی جنگ کا فاتح کون تھا؟ بھارت اپنے دعوے کرتا ہے، پاکستان اپنے، ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ واقعی ایک
ایک پیچیدہ سوال ہے اور اس کا جواب ہاں یا نہ میں دینا ممکن نہیں۔ اگر ہم عسکری اہداف کے لحاظ سے دیکھیں تو بھارت اپنے بڑے مقاصد یعنی لاہور اور سیالکوٹ پر قبضہ کر کے پاکستان کو فیصلہ کن شکست دینے میں مکمل طور پر ناکام رہا۔ پاکستان نے عددی اور وسائل کے اعتبار سے کہیں بڑے دشمن کے حملے کو کامیابی سے روکا اور اپنا دفاع کیا۔ یہ تو بڑی بات تھی۔ جی، پاک فضائیہ کی کارکردگی غیر معمولی اور فیصلہ کن تھی۔ پاکستان نے بھی کچھ بھارتی علاقے خاص طور پر راجستھان کے صحرا میں قبضے میں لیے۔ دوسری طرف پاکستان بھی اپنے ابتدائی مقاصد یعنی آپریشن جبرالٹر کے ذریعے کشمیر میں بغاوت کروانے اور آپریشن گرینڈ سلیم کے ذریعے اخنور پر قبضہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جانی نقصان اور ٹینکوں وغیرہ کے نقصان کے اعداد و شمار پر بھی دونوں ممالک کے دعوے مختلف ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ زیادہ تر غیر جانبدار بین الاقوامی مبصرین اور فوجی تاریخ دان اس جنگ کو اسٹیل میٹ یعنی غیر فیصلہ کن جنگ قرار دیتے ہیں، جس میں کوئی بھی فریق واضح طور پر فاتح نہیں ہوا۔ تاہم بھارت اسٹریٹجک لحاظ سے پاکستان کو کشمیر کی صورتحال تبدیل کرنے سے روکنے میں کامیاب رہا، لیکن پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے حملے کو روک لینا اور اپنی سرحدوں کا دفاع کرنا بھی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھی جاتی ہے۔ اس جنگ کے پاکستان پر مجموعی طور پر کیا اثرات مرتب ہوئے؟ کیا اس نے قوم کو متحد کیا یا تقسیم؟ دیکھیں، جنگ کے دوران تو پاکستانی قوم نے بے مثال اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ عوام نے اپنی مسلح فوج کا بھرپور ساتھ دیا، قومی جذبہ عروج پر تھا اور قربانی کا احساس ہر طرف تھا۔ یہ جنگ کا ایک مثبت پہلو تھا۔ بالکل، وہ جذبہ تو مشہور ہے۔ جی، لیکن طویل مدتی اثرات زیادہ پیچیدہ اور زیادہ تر منفی تھے۔ معاشی طور پر پاکستان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ امریکہ نے فوجی اور اقتصادی امداد بند کر دی، جس سے پاکستان کے ترقیاتی منصوبے بری طرح متاثر ہوئے۔ سیاسی طور پر جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، تاشقند معاہدے نے ایوب خان کی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچایا اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کی ایک نئی لہر شروع ہوئی۔ یہی عدم استحکام بالآخر ایوب خان کی حکومت کے خاتمے اور پھر ملک کے دولخت ہونے یعنی 1971 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر منتج ہوا۔ تو اس کے اثرات دور رس تھے۔ جی، تو جنگ نے وقتی طور پر قوم کو متحد ضرور کیا، لیکن اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے معاشی اور سیاسی مسائل نے ملک کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ 1965 کی جنگ بلا شبہ پاکستانی قوم اور مسلح افواج کی بہادری، قربانی اور عزم کی ایک روشن مثال ہے۔ لاہور اور سیالکوٹ کے دفاعی معرکوں سے لے کر پاک فضائیہ کے شاہینوں کی پروازوں اور پاک بحریہ کے آپریشن تک جرت اور استقامت کی انگنت کہانیاں ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ہمیں گہرے سوالات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتی ہے۔ جیسے کہ کیا جنگیں واقعی مسائل کا پائیدار حل ہیں؟ فوجی منصوبہ بندی میں زمینی حقائق، درست انٹیلیجنس اور دشمن کے ممکنہ رد عمل کا حقیقت پسندانہ اندازہ لگانا کتنا اہم ہے؟ آپریشن جبرالٹر اور گرینڈ سلیم کی منصوبہ بندی اور ان کے نتائج ہمیں اس حوالے سے اہم سبق سکھاتے ہیں کہ خواہشات اور حقیقت میں توازن رکھنا کتنا ضروری ہے۔ واقعی یہ وہ سبق ہیں جن پر ہر دور میں غور و فکر لازمی ہے۔ تاریخ ہمیں سکھاتی ہے اور 1965 کی جنگ کے تجربات، اس کی کامیابیاں اور اس کی ناکامیاں دونوں ہی ہمارے حال اور مستقبل کے لیے مشعل راہ ہیں۔ یہ ہمیں قومی اتحاد، بہادری اور قربانی کی اہمیت یاد دلاتی ہے، لیکن ساتھ ہی سفارتکاری، حقیقت پسندی اور جامع منصوبہ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیتی ہے۔ لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں ابھر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا 1965 کے یہ دفاعی اور تصویراتی اسباق کیا یہ واقعی ہماری طویل مدتی قومی پالیسیوں کا حصہ بنے ہیں؟ اس پر غور کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اپنے خیالات اور اس موضوع پر اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مستقبل میں کسی اور موضوع پر ویڈیوز اپلوڈ کریں تو وہ بھی ہمیں کامنٹس میں بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔